السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 اور 51 اور 52 انشاءاللہ 50 اور 51 اور 52 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، وَمُصَدِّقًا اور تصدیق کرنے والا ہوں۔ تصدیق کا لفظ آپ یہ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ لما اس کی جو بینہ یدیہ میرے ہاتھوں کے درمیان ہے، من التوراۃ تورات کی، والے اہلا اور تاکہ میں حلال کروں، لام کے معنی تاکہ، اہلا میں حلال کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعض الذی بعض چیزیں جو حرم علیکم حرام کی گئیں تم پر۔ حرم آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، حرام۔ وجئتکم اور میں آیا ہوں تمہارے پاس، جیت بھی کل آپ نے پڑھا جیتا، بآیتم نشانی کے ساتھ، بآیتم من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ پس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونْ اور میری اطاعت کرو۔ اطیعون یہ لفظ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول میں۔ با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو تورات میرے سامنے ہے، جو تورات میرے ہاتھوں کے درمیان ہے، تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کی گئیں تم پر، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی کے ساتھ آیا ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اگلی آیت دیکھیں، ان اللہ بے شک اللہ، ربی میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ تو اسی کی عبادت کرو۔ ھذا یہ، صراط مستقیم، صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ مستقیم بھی آپ پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ میں، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آیت نمبر 52، فلما پھر جب، احسا محسوس کیا، احسا کو دیکھیں ہے اور سین اس کا روٹ ورڈ ہے، محسوس کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر ان میں سے کفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے کفر انکار محسوس کیا، قالا کہا، من کون، انصاری کون میرا مددگار ہے، انصاری اللہ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف میرا کون مددگار ہے۔ قال الحواریون کہا حواریوں نے، حواری کی جمع حواریوں، نحنو ہم، انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، واشہد اور گواہ رہیے اور گواہ ہو جائیے، بأننا کہ بے شک ہم مسلمون، ہم مسلمون ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم مسلمین ہیں،
ہم فرما بردار ہیں، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ اس پوری آیت مبارکہ کا با محاورہ ترجمہ سنیے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار یا کفر محسوس کیا تو کہا اللہ کی طرف میرا کون مددگار ہوگا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آپ گواہ رہیں، بے شک ہم فرما بردار ہیں، بے شک ہم مسلم ہیں، بے شک ہم مسلمین ہیں۔ یہ اس کا با محاورہ ترجمہ تھا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں جو آج ہم نے پڑھا ہے۔ آیت نمبر 50 میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہمیں بتلا رہا ہے، کیا فرمایا کہ جو تورات میرے سامنے ہے، جو تورات میرے ہاتھوں میں ہے، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ یعنی تورات جس میں تم تبدیلی کر چکے ہو ان حصوں کی میں تصدیق نہیں کرتا۔ اس میں دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو تورات اللہ نے نازل کی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور جو تم اپنے پاس سے اس کے اندر تبدیلیاں لا چکے ہو اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ میں کوئی نیا دین لے کے نہیں آیا، اسی تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے۔ تو کئی چیزیں انہوں نے خود اس کے اندر ڈال دی تھیں یا اس کی تفسیر اور تشریح میں اس حد تک اس کو پکا کر لیا تھا یہودیوں نے کہ وہ اسے تورات کا حصہ مانتے تھے، اسے دین مانتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس تورات کے حصے کی تصدیق نہیں کرتا جو تم خود بنا چکے ہو، یا میں اس کو اللہ کا دین نہیں مانتا جو تم خود سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا دین ہے لیکن تورات میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ میں وہ چیزیں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، یعنی انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اللہ نے ان کو حرام نہیں قرار دیا تھا، وہ بعض حصے جو تھے۔ اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، بس میری بات مانو، بس اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ اس آیت مبارکہ میں ایک یہ بات بہت کھل کر سامنے آئی ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے یہ کسی نبی کو بھی نہیں دیا کہ وہ کسی چیز کو جو اللہ نے حلال کی ہو اس کو حرام کرے یا جو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کرے۔ اگر آپ سورہ تحریم کو پڑھ کے دیکھیں تو قرآن مجید میں دوسرے مقام پر پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کچھ حرام کیا۔ جب تفسیر آئے گی، وہ آیت صورت آئے گی تو آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، تو اللہ نے فوراً وہی بھیجی کہ پیارے نبی بیویوں کی رضا کی خاطر آپ نے وہ چیز اپنے اوپر حرام کی ہے جو اللہ حلال کرتا ہے، آپ اس کو حلال کریں، اور آپ نے فوراً اس کو حلال کر لیا۔ تو یہ اللہ کا حق ہے جس نے پیدا کیا ہے، جس چیز کو وہ حرام کرے، جس چیز کو حلال کرے۔ ہاں، جن چیزوں کو حدیث میں انبیاء کرام قرآن میں نہیں ہوتا یا الہامی کتاب میں نہیں ہوتا اور نبی کہہ دیتے ہیں اور وہی خاموش رہے، جب پیغمبر اس کو منع کر دے یا حرام کر دے اور وہی خاموش رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خفیہ وہی ان کے پاس آئی ہوتی ہے، اسی لیے وہی خاموش رہتی ہے، اللہ اس کو پھر رد نہیں کرتا، تو اصل میں وہ اللہ ہی کی وحی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، میں نشانی لے کر آیا ہوں۔ آپ نے دیکھا کل کے سبق میں آپ کی کتنی نشانیاں تھیں کہ آپ اللہ کے فضل سے کوڑیوں کو ہاتھ پھیرتے، اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتے، وہ جو پیدائشی نابینے ہوتے ان کو اللہ کے فضل سے آپ ٹھیک کر دیتے ہاتھ پھیر کر، اور پرندہ بناتے مٹی کا اور اس میں پھونک مارتے اور وہ اللہ کے حکم سے اصلی پرندہ بن جاتا۔
تو لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے لگے۔ تو ایسے حالات میں آپ نے ان کو فرمایا کہ میں جو چیزیں لے کے آؤں یہ میری نشانی ہے، اور اگلی نشانی کہ آپ گھر سے جو کھا کے آتے ہو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، اللہ کے فضل سے اللہ مجھے بتا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اب تو تم کو مان جانا چاہیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ اگلی آیت میں فرمایا بے شک اللہ تمہارا رب ہے اور میرا بھی رب ہے، مجھے بھی اللہ پالتا ہے، تجھے بھی اللہ پالتا ہے، اور اللہ ہی رب ہے اور کوئی رب نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پالنے والا ہے عبادت اسی کی جائے گی۔ عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، وہ قولی ہو، وہ فعلی ہو، وہ عملی ہو، وہ مالی ہو، وہ ساری کی ساری عبادت اللہ کی جائیں گی، جسم سے ہو، مال سے ہو یا زبان سے ہو۔ یہ ساری عبادات کی قسمیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ نبیوں کا بھی رب ہے اور اللہ عام مخلوقات کا بھی رب ہے، اور وہی رب ہے۔ اور آگے فرما دیا یہی سیدھا راستہ ہے، جو کوئی اور راستہ اختیار کرے، کسی اور کو رب مانے، کسی اور کو پالنے والا مانے، کسی اور کو اللہ کو چھوڑ کر مشکل کشا مانے، عزتیں ذلتیں دینے والا مانے، روزی تنگ کرنے روزی کھلی کرنے والا تسلیم کرے، تو سمجھ لیں کہ وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے۔ فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب لوگ یہودی خاص طور پہ آپ کی مخالفت کرنے لگے، تو آپ نے جب ان کا کفر اور ان کا انکار محسوس کر لیا تو فرمایا کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے۔ یہاں سے بہت سارے باطل عقائد لوگ نکالتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ غیر اللہ سے مدد مانگی ہے نبی نے، تو لہذا غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ درست ہے۔ یہ بات انہوں نے غلط تشریح کی ہے۔ جس بات میں اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو اور جن کو اور کسی کو بھی، اس میں تعاون مانگ لینا یا تعاون کرنا یہ بالکل درست ہے۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مخالف نہیں ہے۔ جیسے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنی بار جنگوں میں صحابہ کو بلایا کہ آؤ، اور وہ آئے، یہ مدد ہے، یہ جائز ہے۔ جو مدد جائز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں بغیر وسائل کے، اس طرح کسی سے مدد مانگنا یہ درست نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ یا جب کوئی فوت ہو جائے تو کسی قبر پر جا کر وہ فوت ہونے والا بندہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہو سکتا ہے، وہ ولی ہو سکتا ہے، وہ نبی ہو سکتا ہے، وہ جنتی ہو سکتا ہے، وہ جنت کے اعلیٰ مقام پہ ہو سکتا ہے، لیکن مدد کرنا اب اس کا کام نہیں رہا۔ جب وہ زندہ تھا آپ اس سے دعا بھی کرا سکتے تھے، یہ جائز تھی، یہ بھی ایک طرح کی مدد ہے۔ جو مدد جائز ہے اسلام نے جائز رکھی ہے، اس کو جائز مانا جائے گا، اور جو اسلام اجازت نہیں دیتا وہ نہیں کی جائے گی۔ تو زندہ بندوں کو جنگ کے لیے بلانا یا زندہ بندوں کو اللہ کے دین کے لیے اس کو مضبوط کرنے کے لیے بلانا، یہ مدد جائز ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگی، نبی علیہ السلام نے بھی مانگی۔ اور جو مدد جائز نہیں ہے وہ وہی ہے کہ فوت ہونے کے بعد ان سے اپنی محاجتیں مانگنا، یہ درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، حالانکہ آپ نبیوں کے سردار تھے، آپ کی وفات کے بعد کبھی آپ کی قبر سے جا کے نہیں مانگا۔ جب آپ موجود تھے تو بارش کے لیے دعائیں آپ سے کرواتے تھے، یہ مدد ہے، یہ جائز ہے۔ آگے فرمایا پھر حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی مدد کرتے ہیں، یعنی اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے دین کی مدد اس سے مراد ہے۔ اور آگے تشریح بھی اس کی آگی کہ وہ کیا ہے، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم فرما بردار ہیں، ہم مسلم ہیں۔ مسلم فرما بردار کو کہتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے ہر لحاظ سے تو ہم بہترین مسلمان ہیں، اگر ہم نے نہیں جھکایا تو ہم بہترین مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔